قرآن و سنت کے منافی کالا جادو کرنے والوں نے صوبائی دارالحکومت میں ہزاروں کی تعداد میں ڈیرے بنا لیے۔ جعلی عاملوں اور جادوگروں نے اپنے جادو ٹونے اور موکلوں کے زور پر ایک خوفناک عفریت کی شکل اختیار کر لی اور آکٹوپس کی مانند معصوم لوگوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ کر نہ صرف انہیں لوٹنا شروع کر دیا بلکہ مخالفین سے بھاری رقوم لے کر کالے جادو اور زہریلے تعویذوں کے ذریعے لوگوں کی جانوں سے بھی کھیلنا شروع کر دیا۔ معاشی اور سماجی بے چینیوں میں مبتلا لوگ روزی اور روٹی کی طلب میں ان باتونی اور چال باز عاملوں کی باتوں میں آ کر نہ صرف حقیقت کی دنیا سے دور ہو جاتے ہیں بلکہ اپنا دین و ایمان بھی گنوا دیتے ہیں، جبکہ خواتین اپنی عزتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ دیکھتی آنکھوں اس ہونے والے ظلم اور زیادتی کے خلاف نہ کبھی کسی مذہبی یا سماجی تنظیم نے ان لوگوں کے خلاف آواز بلند کی اور نہ ہی کسی سرکاری ادارے نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ لاہور کے سرحدی گاؤں ٹھٹھا ڈلواں میں 22 سالہ خاتون کی پراسرار موت کے حوالے سے جو تفصیلات اکٹھی کی گئیں، ان کے مطابق لاہور کے سرحدی گاؤں ٹھٹھا ڈلواں میں ایک زمیندار رحمت علی 22 سالہ کنواری لڑکی عابدہ کو 1.5 سال قبل گاؤں کے قریب ایک اسیب زدہ کنویں سے جن چمٹ گئے اور لڑکی اپنے گھر والوں کے ساتھ اسیب کے سائے میں رہنے کے بعد عجیب و غریب حرکات اور گفتگو کرتی رہتی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے پریشان رہتے اور یہ لڑکی متعدد بار گھر والوں کو سوتے چھوڑ کر خود ہی گھر سے باہر چلی جاتی اور چند گھنٹے گزرنے کے بعد خود ہی واپس آ جاتی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے اور عزیز و اقارب کافی پریشان رہتے۔ تو انہوں نے اس کے اسیب کا علاج کروانے کے لیے بہت سے عاملوں سے رجوع کیا، مگر انہوں نے سوائے پیسے بٹورنے کے کچھ نہیں کیا۔ 10 اگست 2004 کو عابدہ اپنے گھر والوں کو سوتے چھوڑ کر اچانک غائب ہو گئی اور جب اس کے گھر والوں کو عابدہ کے گھر میں موجود نہ ہونے کا علم ہوا تو وہ پریشان ہو کے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے خاموش رہے اور انہوں نے سرحدی علاقے میں ہر جگہ چھان ماری کہ جہاں جہاں لوگوں کے مطابق اسیب اور جن رہتے ہیں، مگر وہ نہ ملی۔ پھر اس کی پراسرار ہلاکت کا شک ظاہر کر کے لڑکی کے بھائی BRB نہر پر پہرا لگائے بیٹھے رہے کہ کہیں اس لاش کی ظالم نے پانی میں نہ پھینک دی، مگر عابدہ کہیں نہیں ملی۔ پھر 2 روز بعد اچانک صبح فجر کے وقت گھر کی دہلیز پر اوندے منہ پڑی ہوئی تھی کہ دودھ فروش نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور چلا گیا، جبکہ اس نے دہلیز میں پڑی لڑکی کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ جیسے ہی لڑکی کی ماں نے دروازے میں آ کر دیکھا تو اس کی بیٹی عابدہ نیم مردہ حالت میں سانس لے رہی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی شور کیا تو گھر کے دوسرے افراد بھی آ گئے، جبکہ لڑکی کی دائیں آنکھ پر لگی خراش سے خون بہہ رہا تھا۔ ابھی اس کے گھر والے اس کے علاج کے لیے جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ عابدہ نے اپنی والدہ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ اسی اثناء میں لڑکی کی پراسرار ہلاکت کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور گاؤں کے کسی شخص نے تھانہ باٹا پور میں فون پر یہ اطلاع دی کہ عابدہ نامی لڑکی کو ٹھٹھا ڈلواں گاؤں میں اس کے والدین نے قتل کر دیا، جس پر مقامی پولیس کے اعلیٰ افسر اور دیگر اہلکار موقع پر پہنچے، جنہوں نے لڑکی کے قتل کے بارے میں ان کے والدین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اسے جنات نے مار دیا ہے۔ یہ بات پولیس کی سمجھ میں نہ آئی اور پولیس نے لڑکی کے مرنے کی رپورٹ روزنامچہ میں درج کی اور اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے بھجوا دیا اور بعد از پوسٹ مارٹم لڑکی لاش اس کے والدین کے حوالے کر دی گئی، جسے گاؤں کے قریبی قبرستان میں یہ سمجھ کر دفن کر دیا کہ اسے جنات ہی نے مارا ہے، جبکہ اس کے گھر والوں کے مطابق گاؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن پر جنات کے سائے ہیں۔ گاؤں کے دیگر افراد اس کی موت کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ آج تک اس گاؤں میں جنات کی وجہ سے کوئی موت نہیں ہوئی۔ اس کے اصل حقائق کچھ اور ہے جسے چھپایا جا رہا ہے اور اس کو جنات کے حوالے سے اس لیے مشہور کیا گیا کہ آج کل لوگ کالا جادو کرنے والوں پر یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ لاہور شہر میں 5000 سے زائد افراد نے جادو ٹونے کرنے کے ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ بہت سے لوگوں نے یہ دھندا اپنے گھروں پر شروع کیا ہوا ہے۔ جادو کی تاریخ انسانی تاریخ کی مانند بہت قدیم ہے۔ جادو ایک علم ہے جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر کے انہیں سیدھے راستے سے بھٹکایا جاتا ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جادو کا بانی ابلیس تھا، جس نے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور انہیں گمراہ کرنے کا چیلنج کیا، اور خدا نے اس کے وسوسوں سے بچنے کی تاکید کی تھی۔ حضرت موسیٰ کے دور میں سامری جادوگر بہت مشہور تھا، مگر حضرت موسیٰ کی خدائی طاقت اور ایمان کے سامنے اس کی تمام شعبدے بازیاں کام نہ کر سکیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے حق کی قوتیں کام کرتی رہیں، ویسے ہی بدی کی طاقتیں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھاتی رہیں۔ حق کے ماننے والے نوری علم سے جہاں پر لوگوں کے مسائل حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں،
اور قرآن کی تعلیم کے ذریعے انہیں ذہنی آسودگی دیتے ہیں، وہاں پر بدی کا ساتھ دینے والے شیطانی علوم سے عوام الناس کو مختلف مصائب میں مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف کالے علم کی مختلف اقسام جیسے جنتر منتر اور تنتر سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر گمراہ کرتے ہیں، بلکہ گندی روحوں، موکلوں اور دیگر کالی شکتیوں جیسے ہنومان، کھیترپال، بھیرو، ناگ دیوتا، لونا چماڑی، چڑیل، لکشمی دیوی، کالا کلوا، پاروتی دیوی، کلوسادھن، پچھل پیری، ڈائن، ہربنگ، اکپا جیسی دیگر بلاؤں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ایک دوسرے کا مخالف بنا دیتے ہیں اور اس کے عوض ان سے ہزاروں روپے بٹورتے ہیں، جبکہ بعض چال باز اور دولت کے پجاری آمر زہر سے لکھ کر تعویذ دیتے ہیں، جس کو گھول کر پینے والا نہ صرف مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے بلکہ بسا اوقات ہلاک بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات زہر کے اثر کی وجہ سے پاگل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات عالم دیوانگی میں خودکشی کر کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ لاہور شہر کا کوئی ایسا گلی محلہ بازار یا علاقہ نہیں کہ جہاں پر کالے علم کے ذریعے کام کرنے والے جادوگر موجود نہ ہوں۔ معاشی، سماجی اور گھریلو حالات سے پریشان ہو کر لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا سب کچھ حتیٰ کہ دین اور ایمان بھی گنوا بیٹھتے ہیں، جبکہ عورتیں گھریلو جھگڑوں جیسے شوہر بیوی کے ناچاکی، ساس سسر کا مسئلہ، نندوں کے طعنوں سے تنگ آ کر ان کے پاس جاتی ہیں، جن میں سے اکثر اپنی عزت بھی گنوا دیتی ہیں۔ یہ کالے جادوگر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں اور خود کو روحانی اسکالر، روحانی ڈاکٹر، عاملوں کا سردار، جنات کا بادشاہ، موکلوں کا مالک اور زندہ پیر کامل جنات والے ظاہر کرتے ہیں، اور اپنا تعلق بنگال، کیرالہ، کالی گھاٹ، تبت، نیپال، وارسن کے ہندوئی پجاریوں سے ملاتے ہیں، جبکہ بعض جعلی عامل خود کو حکومت کا منظور شدہ بتلا کر پرائز بانڈ کا نمبر دینے کا دھندا بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے کر ان سے ہزاروں روپے بٹور لیتے ہیں، جبکہ بعض فراڈیوں نے اپنے ڈیروں پر ایسے مرد عورتیں ملازم رکھی ہوئی ہیں جو ضرورت مندوں کو برگلا کر لاتے ہیں۔ یہ لوگ مجبوروں سے پیسے بٹور کر ان سے کام ہونے کے عوض ایسی شرائط بھی رکھ دیتے ہیں جو ناممکن ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے آج ہر 10واں گھر نت نئے مسائل میں مبتلا ہو چکا ہے اور معاشرے میں کفر اور شرک پھیلانے کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ ان کے خلاف آج تک کبھی کسی مذہبی یا سماجی تنظیم نے آواز بلند نہیں کی اور نہ ہی کسی سرکاری ادارے نے کارروائی کی۔ لوگ ان کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں اور لٹتے رہیں گے۔ گجرانوالہ کا ایک عامل خود کو روحانی اسکالر اور روحانی ڈاکٹر بتلاتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے احرام مصر پر 6 ماہ چلہ کشی کی اور اس کے پاس موکل برائے فروخت موجود ہے، چند گھنٹوں میں کام کر دیتے ہیں اور 24 گھنٹے حفاظت کرتے ہیں، اور یہ موصوف یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ برصغیر کی ہزاروں سال پرانی روحانیت کے طلسماتی نقش کے ذریعے یہ بگڑے ہوئے کام کرتے ہیں اور ناممکن کا ممکن بنا دیتے ہیں، کرکٹ کی ہار جیت کا بھی بتاتے ہیں، جبکہ گجرانوالہ کے ایک اور عامل کام نہ ہونے کی صورت میں 10 لاکھ روپیہ انعام دینے کا چیلنج کرتا ہے اور خود کو زندہ پیر کہتا ہے اور لوگوں کو پرائز بانڈ کا نمبر دینے کے لیے لوگوں کو کہتا ہے کہ ہمارا ادارہ دنیا کا واحد ادارہ ہے جو حکومت سے منظور شدہ ہے، جبکہ ایک عامل خود کو شہنشاہی جنات بتاتا ہے اور 5 لاکھ روپے کا انعام کام نہ ہونے کی صورت میں دینے کا دعویٰ کرتا ہے۔ فیصل آباد کا ایک عامل جو خود کو علم نجوم کا بتاعت بادشاہ کہتا ہے اور یہ کام نہ ہونے کی صورت میں 5 لاکھ روپیہ دینے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی جادوگر، نجومی یا پروفیسر اس کے کاٹ کیے ہوئے علم پر علم کر سکے، یہ موکلات اور جنات سے کام کروانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لاہور کا ایک عامل کالے جادو کی کاٹ و پلٹ کے ماہر عظیم کہلواتے ہیں اور کالی طاقتوں کے مہان شکتیمان بنتے ہیں، اور یہ ایک خون کال پر بھی کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے پہاڑوں، جنگلوں، دریاؤں میں چلے کیے ہیں اور کالا جادو سے ہر کام کرواتا ہوں، جبکہ ایک اور عامل خود کو جنات والی سرکار بتاتے ہیں اور الو کے خونی تعویذ سے زندگی موت دینے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہر کام ہونے کے 2.5 گھنٹے اور 2.5 دن کی گارنٹی دیتے ہیں۔ ایک صاحب کا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی انہیں کالے علم اور نجوم میں مات دے تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ باغبان پورہ گھاس منڈی کے رہائشی محمد زبیر احمد کا کہنا ہے کہ میرے مالی حالات کچھ عرصے سے بہت خراب تھے۔ ایک دن میں نے ایک اخبار میں گجرانوالہ کے عامل حسنین شاہ کا اشتہار پڑھا جنہوں نے دعویٰ کیا ہوا تھا کہ وہ پرائز بانڈ کا نمبر بتاتے ہیں اور ان کا دنیا بھر میں واحد ادارہ ہے جو حکومت سے منظور شدہ ہے۔ چنانچہ میں ان سے پرائز بانڈ کا نمبر لینے چلا گیا تو انہوں نے مجھ سے 10,000 روپے مانگے کہ چونکہ یہ کام موکل کرتے ہیں اور ان پر خرچہ آتا ہے۔ میرا اور ان کا 5,000 روپے میں معاملہ طے ہو گیا اور کام نہ ہونے کی صورت میں رقم کی واپسی کا انہوں نے وعدہ کیا۔ میں نے کسی عزیز سے رقم ادھار لے کر انہیں دی تو انہوں نے مجھے ایک نمبر دیا
مگر جب قرآن اندازی میں میرا نمبر نہ نکلا تو میں نے انہوں نے کہا اپنے وزن کے برابر چھوٹا گوشت لے کر اس کے 4 حصے کرو، ایک حصہ قبرستان میں، ایک حصہ دریا میں، ایک حصہ ویران جگہ پر اور ایک حصہ کوں اور پرندوں کو ڈالو، پھر نمبر نکلے گا۔ جس پر میں نے کہا یہ بات پہلے تو نہیں بتائی تھی، تو انہوں نے کہا یہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ تم سے موکل ناراض ہیں اور انہیں راضی کرنے کے لیے گوشت دینا پڑے گا۔ تب میں نے انہیں کہا کہ میں نے تو پہلے ہی رقم ادھار لے کر دی تھی، آپ میری رقم واپس کر دیں، تو انہوں نے رقم واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ زبیر احمد نے کہا کہ جعلی پیر نے مجھ سے فراڈ کیا اور دھوکہ دے کر مجھ سے رقم اینٹھ لی، جبکہ وحدت روڈ کی رہائشی حالدہ بی بی بتایا کہ میرے شوہر نے جب کسی اور عورت میں دلچسپی لینی شروع کی تو میں نے ایک عامل سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور کہا صرف چند دنوں میں تمہارا شوہر اس عورت کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ اس نے آہستہ آہستہ مجھ سے 20,000 روپے لے لیے، مگر میرا شوہر پھر بھی واپس نہ آیا۔ لاہور کی ہی رہائشی ایک عورت نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے میں بتایا کہ میں بھی ایک گھریلو پریشانی کے چکر میں ایک پیر کے پاس گئی تو اس نے مجھ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ لاہور کی رہائشی حالدہ بی بی نے بتایا کہ میں ایک پڑھی لکھی عورت ہوں، میرے بچے بیرون ملک مقیم ہیں، میں ایک گھریلو چکر میں پھنس کر کالا جادو کرنے والوں کے پاس گئی۔ ان لوگوں نے کالے جادو کے ذریعے میری دولت اور جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے میرے پیچھے بدروہیں ڈال دیں، جنہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ میرا خون چوستی تھی، چنانچہ میں ان کے توڑ کے لیے دیگر کے پاس گئی۔ اس طرح میری زندگی اجیرن ہو گئی۔ کسی نے مجھے تعویذ دیے تو کسی نے سور کی ہڈی اور کسی نے کتے کی ہڈی اور کسی نے ریچھ کی ہڈی دی کہ یہ چیزیں تمہاری ان بدروحوں سے حفاظت کریں گی، مگر مجھے ابھی تک کوئی آرام نہیں آیا۔ یہ عورت بہت پریشان تھی اور کسی بھی صورت میں ان جعلی پیروں کے معاملے میں مزید نہیں بتاتی، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اگر اس نے ان کا نام بتا دیا تو مجھے مار دیں گے۔ باغبان لاہور کے حبیب احمد نے بتایا کہ ایسے جعلی اور 2 نمبر پیروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جبکہ ایک آدمی نے کہا کہ ان لوگوں کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں، چنانچہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ محمد ادریس نے کہا کہ جیسے مریدکے میں اب تک 7 بچے ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ بھی کالا جادو کرنے والوں کی کارستانی ہے، چنانچہ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے، سر عام پھانسیوں پر لٹکایا جائے۔ مولوی نذیر احمد نے کہا کہ کالا جادو اسلام میں حرام ہے اور اسے کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ جو سر عام کالا جادو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ لوگ مسلمان بھی کہلاتے ہیں، کالی دیوی جیسے دیگر ہندو کے دیوی دیوتاؤں سے ہر کام کروانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ضرورت مند لوگوں کو دین اور ایمان سے دور کر رہے ہیں۔